السلام علیکم ناظرین، ناول لینڈ کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سہارا کون بنتا ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 22 کی جانب۔ حکومت پاکستان اور پاکستانی آرمی طالبان کے بہت قریب آ چکی ہے۔ دونوں کے مفاد ایک ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی طالبان پاکستان آ رہے ہیں اور کبھی پاکستانی قیادت طالبان قیادت سے ملنے جا رہی ہے۔ امریکہ پاکستان کی منتیں کر رہا ہے کہ باعزت طریقے سے امریکہ کو افغانستان سے نکالا جائے۔ انڈیا اور افغانستان حکومت میں گہرے مراسم قائم ہو چکے ہیں۔ انڈیا افغانستان میں بے پناہ سرمایہ لگا چکا ہے اور وہاں سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہا تھا، مگر طالبان کی فتح سے اس کے سارے خواب ملیاں میٹ ہو چکے ہیں۔ وہ بلبلا رہا ہے۔ ابھی جو خوشی میرے چہرے سے جھلک رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک بہت اچھی خبر ملی ہے۔ اس ہفتے 13 ستمبر کو امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات تھے۔ اس سے پہلے مذاکرات کے آغاز میں 8 جولائی 2019 کو روڈ میپ لکھا گیا تو امریکہ اور طالبان نے اس کے آغاز میں تحریر کیا کہ both groups agree to institutionalizing Islamic system for the implementation of the comprehensive peace۔ یعنی امریکہ بھی مان رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ لے آؤ اسلامی نظام۔ طالبان نے کہا تھا کہ وہ 2 شرطوں پر مذاکرات کریں گے، ایک تو ان کے قیدیوں کو رہا کیا جائے اور دوسری امریکہ کا ایک بھی فوجی افغانستان میں نظر نہ آئے۔ ان کی یہ دونوں باتیں مان لی گئی اور مذاکرات کا وہ مرحلہ وہاں ختم ہو گیا تھا۔ کابل حکومت طالبان قیدیوں کو رہا کرنے پر راضی نہیں تھی، لیکن امریکہ کی اس کٹ پتلی حکومت کی اپنے مالک امریکہ کے آگے کچھ نہ چل سکی، جس کی وجہ سے انہیں طالبان قیدی چھوڑنے پڑے۔ بھارت بھی اس معاملے پر امریکہ سے بہت ناراض دکھائی دیا۔ اس نے احتجاج بھی کیا، لیکن امریکہ اپنا مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے پرواہ نہ کی۔ ایک ہفتہ پہلے مذاکرات کا اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ امریکی افواج کا انخلا شروع ہو چکا تھا، مگر قیدیوں کے تبادلے میں رکاوٹیں شروع کر دی گئی۔ ادھر جنگ جاری رہی، قیدی رہا ہوتے رہے اور آخرکار ستمبر 2020 کا مہینہ آ گیا۔ افغان حکومت کے پاس اب صرف 6 اہم طالبان رہ گئے، جن کے بارے میں آسٹریلیا، فرانس، یہاں تک کہ امریکی پینٹاگون کے بھی کچھ ہلکے دباؤ ڈال رہے تھے کہ انہیں رہا نہ کیا جائے۔ دونوں گروپ مذاکرات کے لیے قطر میں موجود تھے، لیکن گفتگو شروع نہیں ہو پا رہی تھی۔ طالبان کا مطالبہ تھا کہ ان 6 قیدیوں کی رہائی کے بغیر ہم مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے۔ کئی دن کی گفت و شنید کے بعد وہ عالمی طاقتیں جو اس غرور میں تھی کہ ہم بہت طاقتور ہیں، خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی اور دوحہ کے ہوائی اڈے سے ایک چھوٹا سا طیارہ ان 6 طالبان کو لانے کے لیے پرواز کر چکا تھا۔ بگرام جیل سے باہر نکلنے کے بعد ان 6 طالبان سے درخواست کی گئی کہ آپ اپنے حلیے تھوڑے درست کر لیں اور نیا لباس جو ہم لائے ہیں وہ زیب تن کر لیں، تاکہ انہیں دنیا کے سامنے بہتر بنا کر اس لیے پیش کیا جائے کہ لوگ ان کے چہروں سے جیل کی صحبتیں نہ پہچان سکیں۔ جہاز میں جتنی تعداد طالبان کی تھی اتنی ہی تعداد میں صحافیوں کو بھی بٹھایا گیا تھا تاکہ وہ فوراً ان کی رہائی کی تصدیق کر دیں اور مذاکرات شروع ہوں۔ ادھر جہاز روانہ ہوا اور دوسری جانب مذاکرات کا آغاز۔ ان رہائی پانے والے 6 طالبان لیڈروں کو کورونا وائرس کی وجہ سے احتیاطاً قطر کے ایک گھر میں علیحدہ رکھا گیا۔ ان مذاکرات میں بھارت کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے کہا، یہ مذاکرات افغانستان میں انسانی حقوق، جمہوریت، اقلیتوں، عورتوں اور محروموں کے معاملات پر غور کریں اور افغانستان میں شدت پسندی کے بارے میں بھی سوچیں۔ یہاں بھارتی وزیر خارجہ نے حسرت اور اپنی سرمایہ کاری کا رونا روتے ہوئے کہا، افغانستان کی سرزمین کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں ہمارے 400 ترقیاتی منصوبے پر کام نہ ہوا ہو۔ یہ بات کہہ کر بابا مسکرانے لگے اور کہنے لگے، بھارت ہر جگہ پٹ گیا، اس کی چاہ بہار بندرگاہ بھی طالبان کی فتح کے ساتھ ڈوب گئی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، افغانوں کو بغیر کسی بیرونی دباؤ کے اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے اور انہیں اپنی قسمت کا خود مالک ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ افغان طالبان اپنی مرضی کریں اور کسی کی بات کو اہمیت نہ دیں۔ اس بیان سے پاکستان نے یہ ظاہر کر دیا کہ وہ دل و جان سے طالبان کے ساتھ ہیں۔ اس مذاکرات میں بھارت، کابل حکومت اور ان کے دوسرے ہمنوا ایک ہی راگ الاپتے رہے کہ آئین، جمہوریت اور حقوق نسواں کا یقین دلایا جائے، مگر طالبان کی عادت نے سر عام ان کے یہ مطالبات ٹھکراتے ہوئے کیا خوب کہا، جو کچھ ہوگا شریعت کی بالادستی اور نفاذ کے تحت ہوگا، خواہ وہ عورتوں یا اقلیتوں کے حقوق ہوں یا اقتدار کا طریقہ کار۔ انہوں نے کہا، ہم نے 19 سال نہ علاقے فتح کرنے کے لیے لڑائی کی اور نہ ہی قومی آزادی کے لیے، ہم نے تو صرف اور صرف اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے لڑائی کی ہے۔ اگر یہ قبول نہیں تو ہم واپس جنگ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ان کے 2 ٹوک جواب سے سب کے منہ بند ہو گئے اور امریکہ ان کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں سینئر برائے ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے پروفیسر سنجے کے بھاردواج کا کہنا ہے، طالبان ہمیشہ سے ہی اسلامی قانون کے نفاذ کے حق میں رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ بندی پر راضی ہوں،
لیکن جمہوری آئینی حکومت کے لیے ان کا تیار ہونا مشکل ہے۔ ایسی صورتحال میں دونوں ممالک کے باہمی تعاون پر اثر پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہوگا، اور واقعی اب انڈیا کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ بابا خاموش ہو کر پھر پانی پینے لگے اور پانی پی کر خاموشی سے عمر کو دیکھنے لگے۔ عمر نے بے تاب ہو کر بابا سے کہا، بابا آگے بتائیں نا کیا ہوگا؟ عمر کا جواب دینے کی بجائے بابا نے کہا، پتہ ہے طالبان نے اپنی گفتگو کا آغاز کس طرح کیا تھا؟ عمر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بابا بتانے لگے کہ انہوں نے اس ایک آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ سورہ نساء آیت 59۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے۔ معلوم ہے اس آیت کو پڑھ کر انہوں نے دنیا کو کیا بتانے کی کوشش کی ہے؟ بابا نے عمر سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عمر نے پھر سے نفی میں سر ہلا دیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، کتنا نالائق ہوں میں۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، اس آیت کے ذریعے انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا نظام حکومت کیسا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں بیٹھے لوگوں میں شاید ہی کوئی اس بات کو سمجھا ہو، ان کے لیے تو یہ شاید ایک روٹین کی تلاوت ہو، مگر طالبان نے اس آیت کے ذریعے اپنا پیغام دیا ہے اور اپنی طرز حکومت کے بارے میں بتایا ہے۔ اس آیت سے پہلی آیت میں انتظامیہ اور عدلیہ کے ذکر کے بعد اب دوسری آیت میں مقننہ کا ذکر ہے کہ قانون سازی کے اصول کیا ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ انہی قانون کو اپنایا جائے گا جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے زمرے میں آتے ہیں۔ بابا خاموش ہو گئے اور عمر کو بھی چپ لگ گئی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بابا کو کچھ زیادہ ہی تکلیف دے دی۔ شاید بابا نے بھی اس کے دل کی بات کو جان لیا تھا، اسی لیے مسکراتے ہوئے شگفتگی سے بولے، جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو۔ عمر: بابا اب آگے کیا ہوگا؟ بابا: اب افغانستان میں ایک اسلامی حکومت ابھرے گی اور طاقتور سے طاقتور ہوتی جائے گی۔ اس نظام کی قوت اور تاثیر کا اثر قریبی اسلامی ممالک پر پڑے گا، یوں یہ ایک دوسرے سے جڑتے چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے پاکستان کی عوام یہی اسلامی نظام لانے کا مطالبہ کر دے اور انقلاب آ جائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا لیڈر آ جائے جو پاکستان میں بھی اسلامی اور خلافت راشدہ والے قوانین لاگو کر دے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم۔ یہ اب اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں، مگر اتنا ضرور پتہ ہے کہ ایک مضبوط اسلامی بلاک بننے کا کام شروع ہو چکا ہے اور اگلے چند سالوں میں بہت بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں جو غزوہ ہند ہوگا۔ اس میں پاکستان نے لیڈنگ رول ادا کرنا ہے۔ اگر آج حکومت کشمیر میں جہاد کا اعلان کر دے اور عوام کو اجازت دے دے تو نہ جانے کتنے سرفروش سر سے کفن باندھ کر نکل کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح جب جنگ کا میدان گرم ہوگا تو افغانستان اور وسطی ایشیا سے بھی مسلمان آ پہنچیں گے، جیسے روس کے خلاف پاکستان سے معاہد افغانستان پہنچ گئے تھے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہم تو اندازے ہی لگا سکتے ہیں، لیکن جو احادیث کے الفاظ ہیں وہ تو پورے ہو کر ہی رہیں گے۔ عمر: تو بابا ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ بابا: وہی جو فتنوں کے دور میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الگ ہو جائیں جو جتنا دنیا سے دور ہو اتنا بہتر ہے، مطلب میڈیا خاص طور پر پاکستانی میڈیا کی خبریں نہ دیکھے، سیاسی پارٹیوں وغیرہ کے لیے اپنی جان نہ مارے، کسی کو برا نہ کہے، کسی پر تنقید نہ کرے۔ آج کچھ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے کون غلط، اس لیے بس شریعت پر عمل کرے، کتاب اور سنت رسول پر عمل کرے، باقی سب چیزیں چھوڑ دے اور اپنے آپ کو جہاد کی نیت سے تیار کرے، کالے جھنڈے والوں کا انتظار کرے۔ اللہ بہتر جانتا ہے ان میں کون کون شامل ہوں گے۔ ان میں شامل ہونے والوں اور شہید ہونے والوں کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل الشہداء کہا ہے اور اس لشکر کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت کا بتایا ہے۔ تو بس خاموشی سے شریعت پر عمل کرے اور خود کو اور اپنی اولاد کو اس جہاد کے لیے تیار کرے جو آگے آنے والا ہے۔ جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کرے، سیاستدانوں سے امید نہ لگائی جائے۔ مفہوم حدیث ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس نے جہاد میں حصہ نہ لیا ہو اور نہ کبھی جہاد میں شرکت کی ہو۔ بس یہی کام میں بھی کر رہا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں وہ لشکر آئے اور میں شہید ہو جاؤں، بابا نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمر خاموشی سے بابا کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بابا نے عمر کو جانے کا کہا کہ کافی وقت ہو چکا ہے۔ عمر نے مسجد سے باہر نکلتے ہوئے بابا کی آواز سنی جو لہک لہک کر چند اشعار پڑھ رہے تھے۔ شہید کا ہے مقام کتنا، افق کے اس پار جا کر دیکھو، حیات تازہ کے کیا مزے ہیں، ذرا یہ گردن کٹا کے دیکھو، کسی کے دل پہ غما نہیں، نہ خبر ذرا چشم و گوش کی، شہید پر جو عنایتیں ہیں، کتاب و سنت اٹھا کے دیکھو، نکھرتا جائے گا تن بدن اور جمال آئے گا خال و خط پر، بڑھے گا حسن و جمال کتنا، ذرا لہو میں نہا کے دیکھو۔
یہ حسن فانی کی کیا طلب ہے، خدا کے عاشق بنو تو تب ہے، گلاب بن کر مہک اٹھیں گے، جگر پہ یہ زخم کھا کے دیکھو، نہیں ہے ناداں کو کچھ خبر، یہ شعور والے ہی جانتے ہیں، خدا کی جو میزبانیاں ہیں، وفا کی رسمیں نبھا کے دیکھو، غرور تم کو نہیں ہے زیبا، اسے نہ اوڑھو، خدا کا حق ہے، ملیں گے عظمت کے تاج کیا کیا، ذرا سا خود کو مٹا کے دیکھو۔ ختیجہ اشعار پڑھ رہی تھی اور عائزہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر ختیجہ کہنے لگی، یہ ایک نظم ہے جو میرے بابا بچپن میں سنایا کرتے تھے، مجھے بہت اچھی لگتی تھی، اس کے اشعار ابھی تک مجھے یاد ہیں۔ یہ ماوراء نہر کا نقشہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ خراسان اور ماوراء نہر تاریخی، خراسان اور ماوراء نہر کا نقشہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام رکھا تھا، اور عنقریب اس کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا، وہ اخلاق و کردار میں تمہارے نبی کے مشابہ ہوگا، لیکن صورت و خلقت میں مشابہ نہیں ہوگا۔ پھر طویل قصہ ذکر کر کے فرمایا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ ہارون نے بواسطہ عمرو بن ابی قیس، بواسطہ مطرف بن طریف، بواسطہ حسن، بواسطہ ہلال بن عمرو بیان کیا کہ میں نے حضرت علی کرم وجہ اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماوراء نہر سے ایک آدمی نکلے گا جسے حارث بن حراس کہا جاتا ہوگا، اس کے سامنے ایک اور آدمی ہوگا جسے منصور کہا جاتا ہوگا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو تسلط دے گا یا مطمئن کرے گا، زمین میں جیسے قریش نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ دی تھی، اس کی مدد کرنا ہر مسلمان پر واجب ہوگا، یا فرمایا کہ اس کی دعوت قبول کرنا واجب ہوگا۔ سنن ابو داؤد جلد سوم حدیث نمبر 897۔ ایک حال نما کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی، وہاں موجود افراد آنکھیں بند کیے عجیب سی دعا کرنے میں مشغول تھے، جیسے کسی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہوں۔ چند لمحوں بعد یہ خاموشی میز کے سرے پر کھڑے ایک کالے رنگ کا لمبا چگا پہنے اور سر پر ایک کالی ٹوپی لیے شخص کی آواز سے ٹوٹی، جو کہ یہاں موجود سب یہودی لیڈرشپ کا ربی تھا۔ ہم سے ہمارا ایک پیارا دوست جیکب ہم سے بچھڑا ہے، اس کی قربانی رائگاں نہیں جائے گی، اس کے بدلے ہم ہزاروں کا خون بہائیں گے، اور غیر یہود کا ناپاک خون بہانا ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حال میں موجود 10 کے قریب افراد نے تائید میں آوازیں نکال کر اپنے عزم کا اظہار کیا، اپنے سامنے موجود شراب کے جام اٹھا کر ہوا میں بلند کیے اور سب نے ایک آواز میں کہا، فار جیکب آر ہیرو۔ اس کے ساتھ ہی سب نے کرسیاں سنبھالی اور بیٹھ کے۔ جیکب میری ٹیم کا سب سے ہونہار اور قابل ایجنٹ تھا، وہ آج تک کسی مشن سے ناکام نہیں لوٹا تھا، ایک ادھیڑ عمر شخص نے کہا، جس کے سر کی دونوں اطراف میں چند ہی بال بچے تھے۔ کیا ہمیں کچھ پتہ چل سکتا ہے ایسا اس نے کیا کیا ہے؟ ایک بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس شخص نے پوچھا۔ اس معاملے میں ہم اندھیرے میں ہی ہیں، سوائے ایک خولا نامی لڑکی کے، اور کسی بات کا ہم ابھی تک پتہ نہیں چلا سکے۔ اس معاملے میں ہم نے معزز ربی سے درخواست کی تھی، اب شاید وہ ہی کچھ بتا سکیں، اسی ادھیڑ عمر شخص نے کہا جس کا نام شمون تھا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی سب کی سوالیہ اور تجسس بھری نگاہیں ربی کی جانب اٹھ گئیں۔ میں نے اپنے خصوصی علم سے پتہ چلانے کی کوشش کی ہے اور سراغ مل گیا ہے۔ ربی کی بات مکمل ہوتے ہی وہاں تحسین و داد کے لیے ٹیبل پر سب نے ہاتھ مار کر خوشی کا اظہار کیا۔ وہ پوری توجہ سے ربی کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے حساب سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک گروپ ہے جس کی سربراہی ایک شخص کر رہا ہے، اور اس نے بہت سے روپ دھارے ہوئے ہیں، اسے کسی ایک روپ میں پہچاننا مشکل ہے۔ اس مشکل کے حل کے لیے میں نے مزید حساب کیا تو ایک بات سامنے آئی کہ اگر اس لڑکی خولا اور اس خولا سے جڑے 2-3 افراد کو کور کر لیا جائے تو اس شخص تک پہنچا جا سکتا ہے۔ میرے علم نے بتایا کہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ربی نے مسکراتے ہوئے بات مکمل کی۔ اس کی بات سن کر سب نے ایک بار پھر ٹیبل بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کیا۔ اس مشن میں چونکہ میری ٹیم کے ایک جانباز کو بڑی بے دردی سے مارا گیا ہے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق جیکب کی 25 بڑی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور اس کی موت ناقابل برداشت درد اور اذیت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کے قاتل کو اس سے دگنی تکلیف و اذیت میں موت آئے، اس لیے میں معزز ممبران سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مشن کو مجھے مکمل کرنے دیا جائے۔ شمون نے جذباتی ہو کر کہا، یہ مشن کسی کا ذاتی مشن نہیں ہے، اس لیے بے شک سربراہی تم ہی کرو گے، لیکن یہاں بیٹھے سبھی ذیلی تنظیموں کے لیڈرز تمہاری مدد کریں گے۔ ربی نے شمون کو مخاطب کر کے کہا۔ سب نے شمون کی طرف دیکھ کر سر تھوڑے جھکا کر اسے اپنی پوری حمایت اور مدد کی یقین دہانی کروائی۔ اب تم میرے ساتھ آؤ، آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں کچھ ڈسکس کر لیں۔
ربی نے اٹھتے ہوئے شمون سے کہا۔ نہ صرف شمون بلکہ تمام افراد ربی کو عزت دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ شمون باہر نکلتے ربی کے پیچھے چلنے لگا۔ خولا اور زرار کی خوش قسمتی تھی کہ 0 پوائنٹ پر پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا بابا کہیں باہر جانے کے لیے پورچ سے نکل رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر کار کے دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو گئے اور سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ بابا پلیز، ہم سے نہیں رہا جا رہا، ہم سے بھی کوئی کام لے لیں۔ قریب پہنچتے ہی خولا نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کام نہیں ہو رہا؟ بابا نے چپتے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں بابا، ہمیں پتہ ہے کہ کام ہو رہا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی کوئی کام لیا جائے۔ اگر آپ خولا کی وجہ سے نہیں دے رہے تو اس کو رہنے دیں، مجھ سے تو لے لے۔ خولا کی بجائے زرار نے بابا کو جواب دیا تو اس کے جواب پر خولا نے گھور کر زرار کو دیکھا۔ زرار نے آنکھیں چرا لی۔ اندر چلے جاؤ، وہاں حیدر کام کر رہا ہے، وہ تمہیں تمہارا کام سمجھا دے گا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم لوگ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتے، بابا نے کہا اور کار کا دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گئے۔ تھینک یو بابا جانی، دونوں نے خوشی سے سرشار ہو کر کہا اور تیز تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ عمر باہر جاتے جاتے رکا اور پھر اشعار پڑھتے بابا کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بابا جو معلومات آپ نے مجھے دی ہیں کیا میں انہیں آگے بتا سکتا ہوں؟ ظاہر ہے بیٹے، یہ تو ایسی باتیں، ایسی حقیقت ہے جو آج کے ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، بابا نے جواب دیا۔ بابا کیا میں اس لشکر میں شریک ہو سکوں گا؟ عمر نے حسرت آمیز لہجے میں پوچھا۔ غیب کا علم تو صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، لشکر میں شاید شریک ہو سکو یا نہ ہو سکو، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم اس لشکر کے دشمنوں سے ضرور ٹکراؤ گے، بابا نے گہری نظروں سے عمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یعنی میں یہودیوں سے ٹکراؤں گا؟ مگر کب، کیسے؟ عمر نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ تمہارے ان سوالوں کا جواب نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ میرا بس اندازہ تھا جو تمہیں بتا دیا، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر اس بات کا اندازہ آپ نے کیسے لگایا؟ عمر نے استجاب سے پوچھا۔ بابا نے شفقت سے عمر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ جی بہتر بابا جی، سمجھ گیا، مجھے اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، عمر نے پرجوش ہو کر کہا اور سلام کر کے واپس ہو لیا۔ میں اس ٹکراؤ کو جلد ہوتے دیکھ رہا ہوں میرے بچے، عمر کے جانے کے بعد بابا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عمر کے جانے کے بعد بابا نے حجرے کے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا، میرے پیارے دوست آ جاؤ۔ حجرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخصیت اندر آئی جو بابا کی طرح سفید باریش نورانی چہرے والی تھی، ایسے لگ رہا تھا دو بابے اکٹھے ہو گئے ہوں۔ ماسٹر نے حیدر کی 2 دن کی چھٹیوں کی کسر نکال دی تھی، جس کے نتیجے میں حیدر کو مغرب کے بعد اپنا جسم کا ہر جوڑ الگ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے انگ انگ پر کسی نے ڈنڈوں کی برسات کی ہو۔ فریش ہو کر 15 منٹ میں میرے کمرے میں پہنچو، ماسٹر نے دن بھر کے تھکے ہارے حیدر کو ایک نیا حکم دیتے ہوئے کہا۔ پلیز ماسٹر، بس اب ریسٹ کرنے دیں، حیدر نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ نو مرسی، ماسٹر نے اطمینان سے کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق 15 منٹ کے بعد حیدر تازہ دم ہو کر ماسٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ ماسٹر، کیا تم اس قابل ہو کہ جو کچھ میں تمہیں بتاؤں تم اچھی طرح سے سمجھ لو؟ حیدر نے تن کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی ماسٹر۔ ماسٹر، دشمن سے لڑنے کے لیے 3 طرح کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، جسمانی، ذہنی اور روحانی۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ حیدر نے حیرت سے کہا۔ جی ابھی تو کوئی نہیں ہے۔ غلط، ہر انسان جو یہ سوچتا ہے کہ اس کا کوئی دشمن نہیں وہ غلطی پر ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو۔ بطور مسلمان ہمیں ہر وقت 2 دشمنوں سے واسطہ پڑتا ہے، ایک ہمارا نفس جو کہ غدار ہے اور دوسرا شیطان۔ نفس ہے تو ہمارا مگر ساتھی شیطان کا ہے۔ ان دونوں سے لڑنے کے لیے جسمانی، ذہنی اور روحانی تربیت ضروری ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے لشکر بھی ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارا دوست ایمان۔ اس ایمان کے بھی اپنے لشکر ہوتے ہیں۔ کیا تم ان کے خلاف یہ تینوں تربیتیں مکمل کر چکے ہو؟ ماسٹر نے حیدر سے پوچھا۔ حیدر، جی ابھی لے رہا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی مکمل ہو جائیں گی۔ ماسٹر، نہیں، ان کے خلاف تربیت مرنے تک چلتی رہتی ہے، کیونکہ یہ 2 ایسے دشمن ہیں جو وقت کے مطابق اپنی چالیں اور روپ بدلتے رہتے ہیں۔ حیدر، جی بہتر۔ ماسٹر، اگر تم کسی دوست کے گھر جاتے ہو اور اس کے گھر کے باہر پہنچتے ہی تمہیں دوست کا کتا نظر آتا ہے اور وہ بھونکتے ہوئے تم پر حملہ کرتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ حیدر، میں اسے مار کر بھگا دوں گا۔ ماسٹر، تم نے بھگا دیا، لیکن اگر وہ پھر حملہ کرے گا تو کیا کرو گے؟ ماسٹر، میں پھر مار کر بھگا دوں گا۔ ماسٹر، اگر وہ پھر آ گیا تو؟ حیدر کنفیوز ہوتے ہوئے بولا۔ میں اس کو مار مار کر بھگا دوں گا۔ ماسٹر، یہی غلط اپروچ ہے۔ کب تک اس کتے سے لڑتے رہو گے؟ کب تک بھگاتے رہو گے؟ اس موقع پر اصل کام جو کرنا ہے وہ بس ایک ہے کہ تم اس کتے کے مالک کو آواز دو، وہ آئے گا تو کتا خود ہی تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ بس اسی طرح کب تک نفس اور شیطان سے لڑتے رہو گے؟ اس لیے جب بھی ان سے مقابلہ درپیش ہو تو اللہ کو پکارو اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حیدر خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا۔ ماسٹر، قرآن پڑھتے ہو؟ حیدر، جی روز تلاوت کرتا ہوں۔ ماسٹر، تلاوت نہ کیا کرو، اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھا کرو۔
ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں